السلام علیکم ویئرز، میرا نام عرفان اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویئرز، ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایک قصہ سناتے ہوتے تھے اپنے بچپن کا، اور وہ ایسی صورتحال تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب گاؤں میں کوئی میلہ لگتا تھا تو وہاں پہ قوالی ہوا کرتی تھی، تو قوالی پہ جب ان کے ابا جی ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے، سننے والی بات ہے اور سیکھنے والی بات ہے، تو ابا جی ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے، تو وہ جب وہاں زمین پہ بیٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ابا جی کہتے تھے ہمیں کہ جی اٹھو تے دھمال پاؤ. تو ہم جو ہے وہ ناچتے تھے، دھمال ڈالتے تھے، قوالی پہ رقص کرتے تھے، تھوڑی دیر بعد پھر بیٹھ جاتے تھے. پھر ابا جی تھوڑی دیر بعد پھر کہتے تھے کہ تو اٹھو تے دھمال پاؤ، تو پھر دھمال ڈالتے تھے اور بڑا ڈانس ڈونس کرتے تھے اور شور مچاتے تھے، اور اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے تھے. تو تھوڑی دیر بعد ابا جی کہتے تھے دھمال پاؤ. تو اس وقت ہمیں کو بہت زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی اس چیز کی، لیکن اس کے بعد جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں احساس ہوا کہ جب ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے جانا شروع کیے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جب قوالی میں جب لوگ زمین میں بیٹھے ہوتے ہیں اور رش ہونے لگتا ہے تو لوگ زیادہ قریب آ جاتے ہیں. تو جب بہت کنجسٹڈ ہو جاتا تھا تو اس وقت ابا جی کہہ رہے تھے کہ اٹھ کے دھمال پاؤ. جب دھمال ڈالتے تھے تو لوگ ذرا پیچھے ہو جاتے تھے اور جگہ بن جاتی تھی. تو پس ثابت ہوا کہ جگہ بنانے کے لیے دھمال ڈالنی پڑتی ہے. تو یہی گلہ مجھے اس وقت پلیز کرنے دیجئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ پاکستان کا ون آف دا بیسٹ جی ڈی پی ریٹ رہا ہے یہاں پہ، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہماری جو ہے وہ ایکسیڈ کر رہی تھیں اور میکسیمم ایکسیڈ کر رہی تھیں کووڈ کے دور میں بھی، اور وہ سب پریشرز ہونے کے باوجود بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اناج ہے، غلہ ہے، جو کراپس ہیں وہ ہماری میکسیمم ہو رہی تھیں اور بیسٹ ہو رہی تھیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کا جال دوبارہ سے بچھنا شروع ہو گیا تھا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریمیٹنسز اور سارا کچھ جو ہے وہ ایک میکسیمم لیول کو ٹچ کرنے لگ گیا تھا، تو کون سے ایسے فیکٹرز تھے کہ ہم لوگ وہ دھمال نہیں ڈال سکے، وہ شور بپا نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یہ مہنگائی مارچ اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کو اوائڈ کرایا جا سکتا یا ان لوگوں کے منہ بند کروائے جا سکتے اور یہ لوگ ڈومینیٹ کرتے رہے. ہم نے پرسنالٹیز کو، ہم نے سے مراد پی ٹی آئی نے پرسنالٹیز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. گئے ہم بلاول کے اوپر گئے، ہم مریم کے اوپر گئے، ہم نواز شریف کے اوپر گئے، ہم رانا ثناء اللہ کے اوپر گئے، ہم شہباز شریف صاحب کے اوپر گئے، حمزہ کے اوپر گئے، لیکن ہم نے جیسے بھی کیا اور اس کا نیریٹو جس قسم کی باتیں، جیسے ٹویٹس، جس قسم کی جنگ جاری رہی، وہ ایک عجیب قسم کی صورتحال تھی. لیکن ہم نے اپنا یہ والا گروتھ کا نیریٹو، ہم سے مراد اس وقت پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی نے اپنا یہ والا نیریٹو جو ہے یہ کیوں بلڈ نہیں کیا؟ یہ کیا فیکٹرز تھے کہ ہم نے اس کا اتنا ڈھول نہیں بجا پائے، اتنا شور نہیں مچا پائے؟ اور کیا فیکٹر ہے کہ ابھی بھی جب اینٹی نیریٹو آتا ہے تو اینٹی نیریٹو میں یہ والی چیزیں پھر دب جاتی ہیں؟ اور کیا تھا کہ ہمارے جو بندے تھے، یہ کیا تھا کہ یہ جو فیڈرل منسٹر جو سارے کے سارے تھے وہ کیوں یہ والا ڈھول، یہ ڈرم بیٹ نہیں کر سکے، یہ والی چیزیں نہیں کر سکے؟ ہم نے ان کو نہیں سیکھا کہ اپنے سکسیس کا جو گراف ہے اس کو ملٹی پلائی میڈیا سے کیسے کروانا ہے، کیا کرنا ہے. اور شور ہی مچا رہا، مہنگائی. آپ کو ایک فیکٹر چھوٹا سا بتا دوں کہ 3.5 سال کے عرصے میں خان صاحب کی حکومت میں صرف 36 روپے پیٹرول بڑھا ہے مختلف ٹائموں کے ساتھ، اور اس پہ عذاب اور طوفان اور شور اور واویلا رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابھی پچھلے 10 دن کے اندر 60 روپے پیٹرول بڑھا ہے. اور میں میڈیا کو بھی سلام کرتا ہوں، یہ وہ والا سلام ہے، تو سلام ہے، یہ وہ والا سلام ہے، سلام کرتا ہوں کہ میں دیکھ رہا تھا ابھی، اور وہ سارا جو رولا چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ جی یو اے ای میں پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ ان کی اماؤنٹ کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے امریکہ میں پیٹرول کتنا ہے، یہ کتنا ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں ہولے ہو جاؤ ابھی تو پیٹرول اور بڑھنا ہے، بجائے اس پہ شور مچانے کے کہ یار کتنی بڑی کمر ٹوٹی ہے ایک متوسط طبقے کی. متوسط طبقہ تو رہا ہی نہیں ہے اب کوئی بیچارہ، یا لوور کلاس ہے اور یا اپر کلاس ہے.
بیچ میں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو وہ جو کلاس ہے وہ اس کے ساتھ کیا سلسلہ ہونا ہے. لیکن ہمارا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جناب اس ملک میں پیٹرول اتنے کا ہے, اس ملک میں پیٹرول اتنے کا ہے, اس ملک میں پیٹرول اتنے کا ہے, اس ملک میں پیٹرول اتنے کا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. لیکن ظاہری بات ہے جس طرح سے ہر کوئی یہ بھی شور مچا رہا ہے, جو ذرا سا ذی ہوش ہے, جو میڈیا سے تعلق رکھتا ہے, اس کو اندازہ ہے کہ جب بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں تو کس طرح سے پھر منہ بند کیے جاتے ہیں. ان سب فری لانس اور ہر قسم کے جرنلسٹ کے جو جرنلسٹ کہتے تھے کہ جناب آزادی حق رائے اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں, وہ کیسے جو ہے وہ اپنے بلوں میں گھس گئے, ہلکا سا منہ نکال کے باہر سے ایک چھوٹے سا بس اسٹیٹمنٹ دے کے واپس چلے جاتے ہیں. کس قسم کی صورتحال اس طرح سے درپیش ہوتی ہے, کیا صورتحال آتا ہے. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ جو بہت سی غلطیوں کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے وہ اپنا اکنامک گروتھ ریٹ جو ہے اس کو پراپر طریقے سے ایکسپلین کرنے سے وہ قاصر رہی ہے. اب اگر دوبارہ باری آتی ہے تو یہ چیزیں ضرور نوٹس کرنی ہے کہ کون سی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور کس کو انڈرمائن کرنا ہے, ساری چیزیں کس طرح سے کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. بہت اہم بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کتنے بلنٹلی اور کتنے ایک شفاف طریقے سے مفتاح اسماعیل صاحب کل یہ کر رہے تھے, سارا بیان دے رہے تھے اور کیا ہو رہا تھا, کس طرح سے وہ بات کر رہے تھے اور کیا ایٹیچیوڈ تھا ان کا. اور جب اسی طرح سے بروٹلی ان سے ایک صحافی نے کویسچن کیا کہ جناب آپ اپنے خرچے کم کیوں نہیں کرتے, تو انہوں نے جو ہے وہ نان سیلریڈ ایکسپینڈیچرز جو ہے, نان سیلریڈ ایکسپینڈیچرز ویسے ہی بڑے کام ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پرکس وغیرہ سارا کچھ جو ہے گورنمنٹ سرونٹس کے بہت زیادہ بہت ہیوی قسم کے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 40 ارب روپے جو ہے وہ ہے ایک مہینے کی جو ایکسپینڈیچر ہے گورنمنٹ سرونٹس کا, اور وہ 40 ارب روپے سے مجھے کسی نے کہا کہ 10% کیوں کم کریں, 20, 30, 40, 50% کم کیوں کریں. اور یار کچھ تو کم کرے, کچھ تو آسرا ہو, کچھ تو اندازہ ہو, کچھ تو پتہ چلے کہ یار آپ نے تھوڑا سا تو ہمارا خیال کیا ہے, تھوڑا سا تو عوام کا خیال کیا ہے, تھوڑا سا تو لحاظ کیا ہے. اور کوئی پرسنٹیج کی بات نہیں ہے. اور یہ تو میتھمیٹکلی, ہم بھی اکنامکس کے اسٹوڈنٹ رہے, میتھمیٹکلی گیمیں کیسے الجھانی ہے, عام بندے کو کیسے الجھانا ہے, یہ تو منٹوں کی بات ہے. لیکن کچھ یہ تو ہے کہ یار ہم نے بھی اپنے ایکسپینسز کم کیے ہیں. یہی تو ہو جائے کم از کم کہ یہ جو صرف اسمبلی میں لوگ ہیں, سینٹ اور اسمبلی میں, وہی اپنے پیٹرول کے بل ہی ختم کر دیں. وہ کہیں جی پیٹرول اس بار اب آئندہ سے ہم خود ڈلوائیں گے. اور کوئی تو گریٹیٹیوڈ کا سمبل ہو, کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی اور کسی طرح سے نہیں آئے گی کہ کسی کو کسی چیز کا, ان چیزوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ سارا ایک فیکٹر ہے جو ایک سائڈ پہ جاتا جا رہا ہے. ہاں, اور فوکس کیا ہے اور ہے کیا, میرے وڈے بھرا نوں لے کے آؤ وہ بھی عمران نوں گال کڈے, تے میرے اس تو وڈے بھرا نوں لے کے آؤ وہ بھی عمران نوں گال کڈے. مطلب اب جو ہے مفتاح صاحب تھے, سارے تھے, اس کے بعد دانیال عزیز آ گئے. دانیال عزیز بھی وہی مفتاح والی کہانی سنا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ساتھ محمد زبیر صاحب کو بٹھا لیا کہ وہ بھی مفتاح والی کہانی سنائے. ہمیں دانیال پہ اعتبار آئے گا کہ محمد زبیر پہ اعتبار آئے گا کہ مفتاح پہ اعتبار آئے گا, بھائی جان ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں آئے گا. اعتبار آئے گا جب اچھی پالیسیز بیان ہوں گی, اچھے طریقے سے ہوگا. ہوا ان کے ساتھ یہی ہے کہ اچانک جو ہے وہ ان کو حکومت دے دی گئی ہے. ان کی اپنی بھی کوئی پلاننگ نہیں تھی, یہ بھی چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ حکومت میں آئیں, لیکن وہ اس قسم کی صورتحال کریٹ ہو گئی کہ حکومت میں آ گئے. اور حکومت میں آ کے اب پریشر کیا ہے, فوکس کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے. ٹارگٹ یہی ہے کہ خان صاحب کو باٹل نیک کیا جائے, خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ غداری کے مقدمے ڈالے جائیں, کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ فارن فنڈنگ کے کیس میں الجھایا جائے, کسی طرح سے ان کو بیٹھکیں یہ نہیں ہو رہی کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے, بیٹھکیں اس سے ہو رہی ہیں کہ عمران خان پہ غداری کے مقدمے کس طرح سے کرنے ہیں, کیا کرنا ہے. بڑی مزے کی سچویشن ہے کہ نون لیگ کو جو ہے وہ سب سے آگے کیا ہوا ہے, اور پیپلز پارٹی بھی اور ایم کیو ایم بھی اور باپ پارٹی اور باقی سب پارٹیز جو ہیں وہ پی ایف یو جے وغیرہ سارے پیچھے بیٹھ کے نا آرام سے دیکھ رہے ہیں, اور ان کو پش کری جا رہے ہیں, ان کو پنگا کرائی جا رہے ہیں, ان کو پھٹا کری جا رہے ہیں, ان کو گندا کری جا رہے ہیں. آپ نے الیکشن کمیشن کی بھی صورتحال دیکھ لی. ایک تو انہوں نے وہ جو 5 لوگ تھے سیٹوں کے, جو وہ تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ادھر پنجاب
اسمبلی میں انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں پہلے جو ہے بائی الیکشنز ہوں گے, بائی الیکشنز کے بعد یہ ہوگا, حالانکہ سسٹم کبھی ایسے ہوتا نہیں, یہ بھی پروسیس میں جائے گا. اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کا ہے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں جائے گا, پھر سپریم کورٹ پہ جائے گا, تو مطلب ہے بس ڈھیل دے جائیں, لمبا کری جائیں, اور شہباز شریف کو جو ہے وہ ان کو ریلیف دے جائیں, کرتے جائیں سارا, حمزہ شہباز کو ریلیف دے جائیں, کرتے جائیں. ایک بڑا اور مزے کی سچویشنز آپ کو مل رہی ہیں, اور آگے بھی آئیں گے کہ حلقہ بندیوں میں کسی کا ووٹ کہیں تو کسی کا ووٹ کہیں, کسی کا ووٹ کہیں, یہ بھی ایک بڑا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پہ آئیڈینٹیفائی کیا بھی, لیکن یہ مہربانیاں ہیں الیکشن کمیشن کی جو اس طرح کا سدھا ہوا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ دعائیں دیں عمران خان کو, جس نے پتہ نہیں باقی تو کچھ کیا نہیں کیا, ایکسپوز کر دیا سب لوگوں کو, نیچے سے اوپر تک کے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا کہ بھائی عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ کبھی ہمیں شعور پہلے نہیں ملنا تھا, یہ کبھی ہمیں آگہی پہلے حاصل نہیں ہونی تھی, یہ ہمیں پتہ نہیں چلنا تھا کہ کس طرح سے کون کیسے تماشا کرتا ہے, اور کس طرح سے ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے اور سرکس کرتا ہے, اور میڈیا کس طرح سے پلے کرتا ہے, اور ایوان کس طرح سے پلے کرتے ہیں, اور کیا کیسے کون کیسے ہمارے ساتھ کھیل جاتا ہے, اور ہم جو ہے وہ آوے کے نعرے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ناظرین, اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.